تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں فرض حج کر لیا، نفل کرنے جا رہا تھا، 300 دینار پاس تھے، میں پہنچ گیا کوفے تک، وہاں سے جا کر کے کچھ سامان خریدنا تھا، احرام خریدنا تھا، ضرورت کی چیزیں، دوست بھی ساتھ تھے، کہتے ہیں یار میرے جلدی تھک گئے، خریداری کر کے وہ چلے گئے، میں شام تک رکا، بڑا تھک گیا تو سوچا اتنی لمبی چوڑی خریداری کیا تو جھیل تھی پاس، میں نے کہا وہاں جا کے ذرا ٹھنڈی ہوا لیتا ہوں، کہتے میں اس طرف گیا، رات کا اندھیرا تھا، مری ہوئی بھینس پڑی تھی، یہ کچھ 700-800 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں مری ہوئی بھینس پڑی تھی، ایک عورت کالے برقعے میں نقاب پوش آئی اور اس بی بی نے مری ہوئی بھینس کا خنجر سے گوشت کاٹا، تھیلے میں ڈالا اور دوڑی، کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ بی بی کوئی ہوٹل چلاتی ہے اور مردہ جانور کا گوشت لوگوں کو کھلاتی ہے، ویسے تو جاسوسی منع ہے، اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بچاؤں اس کے پیچھے ہو لیا۔ کہتے ہیں وہ گلیاں گزرتی گزرتی کوفے کی تنگ گلی میں گئی، ایک بڑا سا دروازہ لکڑی کا، بڑا پھاٹک جو پرانے شہروں میں ہوتے، کہتے اس بڑے پھاٹک پر اس نے زور زور سے دستک دی، دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھلا، وہ عورت اندر داخل ہوئی تو 3-4 بچیاں جھٹ سے اس کے گرد کٹھی ہو گئی، اماں کچھ لائی ہو؟ تو رونے لگی، کہنے لگی میں کچھ نہیں لا سکی، کہنے لگی یہ مردہ جانور کا گوشت ہے، اور حضور نے فرمایا جب مرنے لگو تو مردار کھا کے بھی جان بچا لو، اب میں دیکھتی ہوں تم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، نہ کھاؤ گی تو گر پڑو، یہ مردہ ہی ہے پکا لو۔ کہتے ہیں اگلے لفظ اس عورت نے کہے تو میں باہر کھڑا چیخنے لگا، وہ کہنے لگی ہم سید زادیاں ہیں، صدقہ زکوٰۃ کھا نہیں سکتی، اور سب روگاں دا روگ محمد، جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے لنگ جاندے سب دوست یار قریبی، سید ہے، صدقہ زکوٰۃ یہ مردار کھا کے گزارا کرو۔ کہتے ہیں پھر اس عورت نے چاروں بیٹیوں کو سینے سے لگایا، کہنے لگی تمہارا باپ زندہ ہوتا تو یہ دن نہ، سید بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی۔ پھر وہ روئیں، حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں زور زور سے دروازے پہ دستک دی، بی بی باہر آئی، کون ہے؟ تو میں نے کہا میں عبداللہ بن مبارک ہوں، محدث ہوں، زمانہ مجھے جانتا ہے، میرے شاگردوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے۔ کہنے لگی اچھا تو؟ کہنے لگا یہ 300 دینار ہے، تو مہربانی کرے تو رکھ لے، چلے اپنا کام کرے ہم جانے ہمارا۔ کہتے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیک کے نا تو سید زادی کے آگے ہاتھ باندھ دیے، میں نے کہا میں نوکر ہوں تم اولاد ہو، میں خادم ہوں تم نسل ہو، مہربانی کرو، مہربانی میرے اوپر مہربانی، پیسے رکھ لو۔ کہتے ہیں میں نے وہ پیسے دیے، میں واپس لوٹا، یار کہنے لگے چل، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں آج کرنا، کہنے لگے کوئی نیا پلاٹ لینے کا پروگرام بن گیا، کوئی نئی انویسٹمنٹ، لوگ تانے دیتے ہیں نا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار جیسے تمہاری مرضی سمجھ لو، یہ میرا راز ہے میں بتاتا نہیں۔ فرماتے ہیں لوگ حج کرنے چلے گئے، میں وطن آ گیا، 6 ماہ کے بعد قافلے لوٹے، میرے نبی نے فرمایا تو میرے امتی کی پریشانی دور کر، اللہ کامل حج کا ثواب دے گا۔ فرمایا میرے حبیب علیہ السلام کے امتی حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں آیا حج کر کے، حاجی آئے تو میں بڑی حسرت کے ساتھ، میں گھر میں روتا تھا، سوچتا تھا آج وہ مینا میں ہوں گے، آج وہ مزدلفہ عرفات میں ہوں گے، آج وہ لوگ جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے۔ میں تڑپ کے سوچتا تھا ادھر رسول کی حاضری دے رہے ہوں گے۔ کہتے میں روتا تھا، جب حاجی لوٹے 6 ماہ کے بعد تو حاضری دینے گیا، ملنے گیا، پہلا دروازہ کھولا حاجی صاحب نے، میں نے کہا مبارک ہو؟ کہتے ہیں بہن مبارک جی ذرا سنیے گا۔ کہتے ہیں وہ حاجی مجھے ڈانٹنے لگے، کہنے لگے چھوڑ یار، اتنا بڑا آدمی ہو کے تو غلط بات کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے تو نے ہمیں کہا کہ جانا نہیں،
اور پھر ہم مینا میں آوازیں دیتے رہے تو بات ہی نہیں سنتا تھا. میں تو گیا نکالنے لگے ہم 11 حاجی جھوٹ بولتے ہیں 2 اکیلا سچ بولتا ہے. سب نے دیکھا ہے. کہتے میں پلٹ آیا. چوتھے دن پھر ایک حاجی کو ملنے گیا, مبارک دی. کہنے لگا چھوڑ کس بات کی مبارک, میدان عرفات میں تو تو نے بات بھی نہیں سنی, اور یہاں مبارکے کہتے ہیں عرفات میں. اور میں تو کہنے لگے چپ کر, غلط بات بھی کرتا ہے اتنا بڑا محدث ہو کے. کہتے ہیں جب آخری قافلے آئے, آخری دن تو 8-10 قافلے کٹھے آئے, شام تک 7 قافلوں سے ملا. ہر ایک مجھے کہنے لگا بندے کے پاس گھوڑا نیا آ جائے, سواری بڑی آ جائے تو یاروں سے تو ملنا چاہیے نا, تو آواز ہی نہیں سنتا تھا. فرماتے ہیں میں تھک گیا کہ الہی ماجرا کیا ہے. میں تو یہاں اس شہر کی گلیوں میں پھرتا رہا اور یہ سارے حاجی کیا رہے ہیں. فرماتے رات کو حضرت ربیع بن اسلم, وہ بہت بڑے بزرگ محدث تھے, وہ بھی حج کرنے گئے. دروازے پہ دستک دی, باہر آئے تو جھگڑنے لگے. کہنے لگے تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے. میں نے کہا حضور کیا ہوا, کس مشکل میں. میں تو کہنے لگے چھوڑ یار, عالم تھا تو میں تیری عزت کرتا تھا, تو نے یہ کیا کیا. میں نے کہا کیا ہوا. کہنے لگے یاد نہیں جب تو روضہ رسول کے سامنے ملا تھا, جب نبی پاک کے مواجہے کے سامنے تو پیسوں والی تھیلی مجھے پکڑا گیا, پکڑ اپنے پیسے. میں تو سنبھالتے سنبھالتے تھک گیا ہوں. کہتے ہیں یوں سینے سے پیسے لگائے, گھر آیا, عشاء پڑی تو سو گیا. میں نے کہا یا اللہ عقدہ کھول دے. رات گہری ہوئی, میرے گھر کی دیواریں چمکنے لگیں, نور پھیرنے لگا, خوشبو ہی خوشبو پورے شہر کو معطر کرنے لگی. کہتے ہیں میں نے آنکھ جھپکی تو سامنے اللہ کے رسول تشریف فرما, سامنے محبوب تشریف فرما ہے. خواب میری وچ آیا ماہی, نہ اودے گل وچ پا لئیاں باواں, تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں, کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. فرماتے میں محبوب پاک کی زیارت کی. اب میرا دل تھا حضور بولے, کوئی بات کرے. محبوب بولے, لب کھلے. فرمایا کیا. حضور نے فرمایا میں تجھے کتنے اور گواہ بھیجوں کہ تیرا حج ہو گیا ہے. میں کتنے گواہ بھیجوں کہ حج تیرا. فرمایا کتنے گواہ بھیجوں کہ حج ہو گیا. میرے حبیب نے فرمایا اٹھ کے تھیلی کھول کے گن لے, تو نے 300 دینار دیے تھے, میں نے 400 کر کے واپس کیے. فرمایا کن. حضرت عبداللہ بن مبارک نے 60 حج فرمائے. اس کے بعد کتنے حج کیے. ایک فرض کیا ہوا تھا 61 ہو گئے. فرماتے ہیں میں بار بار گیا اور جب بلایا سرکار نے خود ہی انتظام ہو گئے. فرماتے ہیں بار بار میرے حبیب نے فرمایا تو آ چاہے نہ آ, رب نے تیرے نام کا فرشتہ بنا دیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. قیامت تک تیری طرف سے مینا, مزدلفہ, عرفات, جبل رحمت پہ آتا رہے گا, میری بارگاہ میں درود پڑھتا رہے گا, حج فرشتہ کرے گا, ثواب اللہ تیرے نامہ اعمال میں لکھے گا. میرے دوستو, میرے نبی نے فرمایا میرے امتی کی ایک پریشانی دور کر, اللہ قبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. غریبوں کا حج ہے کہ نہیں. بولے اشراق چاشت پڑھ, حج ہے. 2 لوگوں کی صلح کرا, حج ہے. علماء کی نوکری کر, ایک دفعہ 70 حج تجھے ملیں گے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوکھا حج ہے. سامنے ابا جی ہے, سامنے اماں جی ہے, بار بار پیار سے دیکھ, بار بار حج کر, بار بار پیار سے دیکھ, اور کسی غریب کی مدد کر دے, سڑک پار کرا دے, میڈیکل سٹور سے دوائی لا دے, کسی کی نوکری کر دے. بچہ گھر میں نہیں, ابا جی بیمار ہو گئے, جا بھاگ کے تو چچا کو چھوڑا ڈاکٹر تک, تو نیکی کر, اللہ تجھے پورے حج کا ثواب عطا فرمائے گا. حج بڑے ہیں, کرنے کی تیاری کرو. حج کا بڑا موقع ہمیں میسر آتا ہے, بس پروگرام بناؤ. صحیح مسلم کی حدیث, کتاب کا نام کیا ہے, اور بڑی مضبوط حدیث. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو اللہ قیامت میں کھڑا کرے گا, اور کھڑا کر کے فرمائے گا چلو جنت میں جاؤ. عرض کرے گی مولا ہم تو پاپی گناہگار, پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا,
ہم تو بڑے گناہگار، کس وجہ سے جنت؟ فرمایا تمہارے حج کی برکت سے، تم نے حج کیا تھا نا، اس برکت سے جنت۔ تو بندے عرض کریں کہ مولا ہم تو ماڑے تھے، غریب تھے، گئے ہی نہیں، حج کیا ہی نہیں، تو حج کی وجہ سے معاف کر رہا ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تڑپتا تھا نا، جب حاجی جاتے تھے آنکھیں برستی تھی، جب حاجیوں کے قافلے نکلتے تھے اس وقت تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی، فرمایا تم تڑپا کرتے تھے، میں نے تڑپ پر ہی تمہیں حج کا ثواب دیا، اور خالی ثواب نہیں دیا، اس حج کی برکت سے آج جنت بھی عطا فرما رہا ہوں۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، سر سجدے میں ہے، روح پرواز کر گئی کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی۔ رب کریم نے ساری مخلوق میں بڑا حسن پیدا کیا ہے، لیکن میرے محبوب کا حسن وہ ہے جس کی پیدا کرنے والا بھی تعریف فرماتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اللہ قسم اٹھاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا خوبصورتی کو ایک نئی معنویت بھی دی ہے، ایک نئی معنویت، ایک نیا ذوق حضور نے۔ ہمارے ہاں خوبصورتی مہنگا کپڑا پہننے کا نام تھا، ہمارے یہاں خوبصورتی مہنگے جوتے پہننے کا نام ہے، ہمارے یہاں خوبصورتی مہنگے ترین گھر کو دیکھ کر لوگ کہتے کیا سجایا ہے، کیا سوارا ہے، کیا ٹائلیں ہیں، کیا رنگ کرایا ہے، کہاں سے قالین خریدا ہے۔ لوگوں نے خوبصورتی دنیا کی ان مہنگی ترین چیزوں کا نام رکھا ہے، حضور نے خوبصورتی کی تعریف ہی بدل دی۔ محبوب نے سادے کپڑوں کو خوبصورتی بنایا، حضور نے ظاہری طور پر کچے گھر کو خوبصورتی بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑوں کو پیوند لگے ہوتے تھے، حضور سادہ لباس پہنتے تھے، نبی کریم زمین پر آرام فرما ہوتے تھے، پر جدھر جدھر سے گزر جاتے تھے نہ گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی، انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی، جو دیکھتا تھا نا، میں کیا مثال دوں، کیا بات سمجھانے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے نا، کوئی مثال دینی پڑتی ہے نا، کسی کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے۔ حضور کا حسن سمجھانے کے لیے کس کی مثال دیں، کہاں سے وہ ڈھونڈ کے لائیں جس کو پہلے بیان کر کے حضور کا حسن سمجھایا جا سکے، جس جیسا رب نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ کوئی ایسی چیز ہوتی، کوئی چلو کوئی دور دور کا ہی کوئی تعلق ہوتا تو کوئی مثال دے لیتے، کہنے لگے نہیں یارو کوئی شے ملی نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن تے، یہ ہے ہی نہیں مثال، کہاں سے مثال تلاش کرے، کہاں سے لائے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک زمانے میں ہوئے۔ ملتان کا ایک شخص حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس مرید ہونے آیا، حضرت اس کو کونے میں لے گئے اور لے جا کے کہنے لگے تو ملتان کا رہنے والا ہے تو میں اپنے شہر والوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، انہیں میرے پاس لوگ مرید ہونے آئے ہیں، یہ کوئی کہیں سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا، تو میرے شہر کا ہے، میں کوئی پیر شیر نہیں، میں دکاندار ہوں، جیبیں ٹٹولتا ہوں لوگوں کی، میں دھوکہ دیتا ہوں، تجھے بچانا چاہتا ہوں، تو اس طرح کر کہیں اور چلا جا۔ اس نے کہا حضور مشورہ دے کہاں جاؤں؟ کہنے لگے پاک پتن میں چلا جا، فرید الدین بہت بڑا فقیر ہے۔ وہ شخص کہتا ہے گھوڑے پہ بیٹھا، میلوں کا سفر تھا، ملتان سے پاک پتن شریف پہنچا، بابا صاحب کی خدمت میں حضور مرید ہونا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ کہا ملتان شریف سے۔ کہنے لگے وہاں فقر کا دریا بہ رہا تھا تو نہر کے پاس آ گیا ہے، فقر کا دریا بہ رہا تھا تو نہر کے پاس آ گیا ہے، اور رونے لگا، کہنے لگا بابا مجھے کیا پتا نہر کون سی ہے دریا کون سا ہے، وہ تیرے پاس بھیجتا ہے تو اس کے پاس بھیجتا ہے۔ میرے بھائی پرانے لوگوں کو تو اپنے اندر کوتاہی نظر آتی تھی، سامنے والے کے اندر خوبی دکھائی دیتی، میں بن کے بیٹھ گیا ہوں کہ میں ہی صحیح ہوں، بس میں ہی صحیح ہوں،
اپنے زاویہ نگاہ سے سوچتے ہو، اپنا ہم نے طرز خیال بنا لیا ہے۔ سوچ کی صفائی، سوچ کی پاکیزگی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی اماں کہتی ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہونے والا تھا تو میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو اس طرح کا دینا بیٹا میرا ہو پر بندہ تیرا ہو، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا میرے اللہ، اس طرح کی مجھے اولاد دینا کہ دودھ وہ میری چھاتی سے پیے پر شکر تیرا ادا کرے، اے اللہ اگر بیٹا دینا تو اس طرح کا دینا کہ قوت روٹی روزی وہ زمین پہ کھائے لیکن اسی زمین پر وہ تیرے دین کا سپاہی بھی بنے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ بھی بنے۔ حضرت بابا صاحب کہتے ہیں مجھے شکر پسند تھی، اماں بڑے جتن کرتی ہے بیٹے کے لیے، بڑا کچھ کرتی ہے،